اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میڈیا ٹیم نے آپ کے لیے آج اسپیشل پروگرام خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے کہ عید یوم انعام سے قبل آپ سے ایک نشست ہو جائے، تو اگلی نشست پھر عید کے بعد وہی ہر جمعرات کو جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہوگی۔ گزشتہ رات یہاں 27ویں شب تھی، آج جمعۃ الوداع، تو بہت زیادہ مصروفیت رہی، اور پھر مدینہ منورہ میں ہونے والے سانحے کا بہت زیادہ طبیعت پر اثر بھی رہا، لیکن آپ کے لیے یہ انہوں نے محفل سجا لی۔ حاضر ہیں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، یہ نشست سے پہلے میں بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے اور بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا سوال شامل نہیں کیا گیا، تو اس کی ممکنہ وجہ یہ ہوتی ہے سوال شامل نہ کیے جانے کی، یا تو اس سوال کا تعلق کسی شرعی مسئلے کے ساتھ نہ ہو، اس وجہ سے سوال شامل نہیں کیا جاتا، یا پھر وہ نام نہ ہو، اس سوال میں بے نامی سوال ہو، وہ شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو تیسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کے متن میں کوئی مشکوک لفظ اسے نظر آتا ہے تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور سامنے والا سوال بھیجنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سوال پڑھ کر بھی نظر انداز کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ بارہا اگر آپ کو بھیجنے کے باوجود یہ محسوس ہو کہ سوال شامل نہیں ہو رہا، تو آپ دوبارہ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ دوبارہ اپنا سوال بھیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوال ہم تک پہنچ جائے اور اس بار فیس بک ہائڈ نہ کرے، یا پھر واٹس ایپ میسنجر کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، اور فیس بک پیج ان باکس اس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ میسنجر کا جو نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین کے دائیں جانب نیچے کی طرف آ رہا ہوگا، آپ وہاں اپنے نام اور شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ گزشتہ نشست سے لے کر اب تک جتنے سوالات موصول ہوئے واٹس ایپ پیج اور یہ پیج ان باکس کے ذریعے اور واٹس ایپ میسنجر کے ذریعے، یا وہ سوالات جو گزشتہ نشست میں رہ گئے تھے، ان سے آغاز کریں گے۔ منٹریال کینیڈا سے فضا علی صاحبہ کا سوال: آدھی زکوٰۃ رمضان میں ادا کی جائے اور آدھی رمضان کے بعد، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ کئی نشستوں میں یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ کا جب آپ حساب نکال لیں، سال پورا ہو جائے، تو زکوٰۃ کی رقم روکنا اچھی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے اصل مال میں ملا رہے گا کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں ایڈوانس۔ ہاں، اگر ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے اور آپ نے کچھ نکال دی ہے، کچھ رہ گئی ہے، سال پورا ہونے میں وقت ہے،
تو وہ اور بات ہے. اور آپ نے کسی خاص کو دینے کے لیے اگر کی ہے تو الگ کر کے وہ آپ رکھ لیتے ہیں کہ جی مہینے بعد 2 مہینے بعد ان کو دیں گے. تو جب تک وہ دیں گے نہیں آپ ادا نہیں ہوگی. اور اگر وہ ٹائم آپ کا سال پورا ہونے کے بعد کا ہے تو وہ جتنی آپ دیر کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے آپ. تو یا تو یہ کہ تملیغ کروا کے رکھ لیں کسی شرعی مستحق کو، وہ دے کر ادا کر کے اور اس سے بطور ہدیہ لے کے رکھ لیں، ورنہ دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں ایڈوانس ہے تو آپ وہ اس میں کر سکتے ہیں، یا ابھی کچھ وقت باقی ہے حساب میں تو کر سکتے ہیں. لیکن سال پورا ہونے کے بعد جب حساب کر لیا تو پھر دیر کرنا گناہ ہے. بہاول نگر سے آصف علی صاحب کا سوال کہ اس جملے کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے عادتاً یہ کہتا رہتا ہو جھگڑے کے دوران کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، کوئی دوسرا خاوند تلاش کر لو، اور ساتھ ہی یہ بھی جملہ اکثر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ ابھی تک کیوں ہو اور کوئی دوسرا خاوند تلاش کیوں نہیں کرتی. بہار شریعت صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب کی کتاب ہے. اس میں جو حصہ ہے، کیونکہ اس کے 16 حصے ہیں، اس میں جو طلاق کا حصہ ہے اس میں وہ سارے لفظ لکھے ہوئے ہیں جن کو کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. بھلے کوئی تے سے کہے کوئی توئے سے کہے، پرونانسیشن میں اس کے مسئلہ ہو، طلاق کہہ دے لیکن مراد اس کی طلاق ہی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. اگر طلاق کی نیت سے یہ جملے کہیں کہ میری طرف سے تم فارغ ہو تو طلاق ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے ویسے کہیں تو اب یہ اس کے اوپر ہے، وہ بیان دے گا کسی مفتی کے سامنے. تو ایسے لفظ کہتے ہوئے اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اب وہ جب بیان دے گا اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اگلا سوال نعیم اختر صاحب کا ملتان سے. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکے نے کسی بدعقیدہ منتظمین کے ادارے سے قرآن پاک حفظ کیا. اب اس کو حفظ کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا، تو اب کیا جو اس کے استاد صاحب تھے جس نے انہیں مدد کی حفظ کرنے میں، کیا اب وہ ان کی تعظیم کرے گا؟ دیکھیں، قلبی تعظیم بدعقیدہ کی نہیں ہو سکتی. جس کا عقیدہ اس حد تک بگڑا ہو کہ اس میں کفر اور ایمان کا فرق پایا جائے. بعضوں کے عقیدے بگڑے ہوتے ہیں وہ گمراہی کی حد تک ہوتے ہیں، بعضوں کے کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں. تو جو بھی گمراہ یا کفر کی حد تک جانے والا ہے اس کی قلبی تعظیم نہیں، رسماً جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ کیا جاتا ہے، لیکن قلبی طور پر تعظیم نہیں کی جاتی ان کی. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہ رکھے یا صحیح عقیدہ نہ رکھنے والوں کا وہ جو ہے ماننے والا ہو، تو ایسے شخص کی پھر ہم قلبی تعظیم نہیں کر سکتے. رسمی بھی وہی جو صرف رسمی ہوتی ہے معمولی سی، لیکن اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. اگلا سوال جو ہے یہ سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈنگ ٹاپک کے طور پر چل رہا ہے، اور خاص طور پر ہمیں جن لوگوں نے سوالات بھیجے ان میں لاہور سے حماد صاحب اور ملتان سے نعیم اختر صاحب شامل ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جو واقعہ ہوا، نعرے بازی اور آواز بلند کرنے کے بعد جو بدتمیزی کی گئی، اس کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ میرا ارادہ تھا میں آخر میں اس پر گفتگو کروں گا، تو آپ کا یہ سوال ہم نے محفوظ کر لیا ہے. میں گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. حالانکہ میں نے جمعہ کے خطبے میں اس بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، مگر مزید انشاءاللہ پروگرام کی اس نشست کے آخر میں انشاءاللہ بات کروں گا. انشاءاللہ. عبداللہ عامر صاحب کا سوال کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو احساس پروگرام چلایا گیا تھا اس کے تحت جو 14,000 روپے ملتے ہیں فی کس بندے کو، کیا وہ سادات لے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم گورنمنٹ کس فنڈ سے دیتی ہے، کس نیت سے دیتی ہے، میں اس کی تفصیل نہیں جانتا.
تو اگر گورنمنٹ دے رہی ہے اور وہ ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، تو وہ رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم۔ محمد عاقب صاحب کا سوال، کیا زکوٰۃ ہیلا کر کے اپنے گھر کے کسی ضرورت مند فرد کو دی جا سکتی ہے؟ آپ نے گھر کے ضرورت مند فرد کا جب ذکر کیا ہے تو وہ کون ہے؟ آپ کی اولاد ہے، اگر سگی اولاد، آپ ان کو کیوں، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی اور کیوں نہیں ہے؟ باقی بہن بھائی رشتہ دار، ان کو آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں بغیر ہیلے کے، کیونکہ وہ مستحق ہیں اور ان کا سب سے پہلا حق ہے جو رشتہ دار ہیں۔ ہیلا کیا جاتا ہے کسی مجبوری میں، لوگ اس کو اگر رسم بنا لیں اور ہیلا کر کے وہ رقم جو ہے کہیں بھی اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، وہ مصرف جو ہے وہ زکوٰۃ والا ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو پھر ایک کھیل ہو جائے گا اور اس پہ ہم لوگ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہیلا مجبوری میں کیا جاتا ہے، بغیر مجبوری کے نہیں۔ اب آپ گھر کا فرد بتائیں، پہلے کون ہے؟ سگی بہن ہے، بھائی ہے، آپ ان کو بغیر ہیلے کے بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی اولاد پر آپ خرچ کر رہے ہیں یا گھر کے کسی کام پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر کوئی شخص قربانی کے متعلق ایسا کہے کہ یہ کوئی فرض نہیں، یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے، نہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اسے کرو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ وہ قرآن اور حدیث کا منکر کہلائے گا۔ واضح احکام موجود ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن میں حکم موجود ہے۔ اور سنت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا وہ طریقہ جو جاری رکھا گیا، حضور فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سال قربانی کر رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو واجب ہے۔ جو بلا عذر شرعی کسی کے پاس مال نہیں ہے یا کوئی اور ایسی بات ہو گئی ہے، نہیں کرتا ہے، تو وہ تو بالکل ہی اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں، سخت احکام ہیں۔ تو اس کو ہلکا، شریعت کے کسی حکم کو بھی ہلکا سمجھنا، یہ تو زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہیں کہ ثواب ہے، کر لیں، نہیں کریں تو کتنا بڑا گناہ ہے اور آپ کس درجے میں جاتے ہیں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا جس کی نیت قربانی کی نہ ہو اور وہ اہل و قربانی کرنے کا، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، یہاں تک تو بیان موجود ہے۔ تو آپ شریعت کے احکام سے کھیلنا چھوڑ دیجئے، ان کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانا چھوڑ دیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آپ ماننا آپ پر لازم ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو سراپا تسلیم و رضا ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کے ایمان کا خطرہ ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا بدگمانی اور ریاکاری یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں جی، بدگمانی کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا اور ریاکاری دکھاوے کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، دونوں ہی غلط ہیں۔ نہ ہی برا گمان کرنا چاہیے، نہ ہی دکھاوا کرنا چاہیے، دونوں کے احکام واضح بیان ہوئے ہیں۔ دادو سندھ سے عبدالصمد جمالی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص پہلے کوئی چیز 100 روپے میں بیچ رہا ہے خریدنے کے بعد ابتداً، اور اس کے 1 ماہ بعد ہی وہ اس کی قیمت بڑھا کر 1500 روپے کر دے، تو اتنے کم وقت میں جو اتنی زیادہ اس نے مارجن بڑھا دیا ہے نفع کا، تو کیا اب یہ اس کے لیے جائز ہے؟ چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا وہ مارکیٹ میں احتکار ہوتا ہے نا، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لوگوں کی روزمرہ استعمال کی چیز ہے، تو اگر مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گیا، کرنسی میں فرق آ گیا، اس کی وجہ سے وہ بڑھاتا ہے تو بڑھا، لیکن ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر وہ چیز جس کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس کے لیے اس طرح کریں گے تو یہ ناجائز منافع خوری ہوگی۔ ہاں، بعض چیزوں میں آپ ریٹ بڑھا سکتے ہیں، میں نے بتایا کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا جی کرنسی کا ریٹ کا فرق آ گیا ہے، سپلائی کی وجہ سے ہو گیا ہے، سروس چارجز بڑھ گئے ہیں، کمپنی نے بڑھا دیا ہے، تو وہ صورتیں ہوتی ہیں، ورنہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو 4 پیسے مل جائیں گے مگر برکت نہیں ہوگی اور ثواب سے آپ محروم رہیں گے۔ فیضان صاحب کا سوال کہ کسی مرحوم شخص کی نماز جنازہ 1 سے زیادہ مرتبہ ادا کی جا سکتی ہے؟
کوئی ضرورت ہو ایسی تو، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر جو گھر کے افراد ہیں انہوں نے نہیں پڑھی، کہیں اور پڑھی گئی، اب دوسری جگہ لے کے گئے ہیں تو وہاں پڑھائی جا رہی ہے، یا کوئی خاص وجہ ہے، آواز نہیں آئی، ٹائم میں فرق ہو گیا، وہ پڑھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے، ورنہ نہیں۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ اگر مسجد گھر سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو اور کوئی سواری بھی موجود نہ ہو تو کیا اب گھر پر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کو کوئی چیز لینے جانا ہے، اس وقت آپ یہ چیز کا عذر نہیں کرتے۔ کوئی چیز آپ نے لینی ہے، وہ 6 کلومیٹر دور بھی ملتی ہے تو آپ جا کے لیتے ہیں۔ تو فرض ادا کرنے کے لیے ہم خام خواہ بہانے نہ سوچیں۔ ہاں، بارش ہے، سفر محفوظ نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ آپ سفر کریں گے، پیدل جائیں گے یا آرام سے آپ نہیں پہنچ سکیں گے، کوئی اگر ہے ایسی وجہ تو آپ پڑھ لیں، ورنہ یہ عذر جو آپ نے بیان کیا ہے یہ عذر نہیں ہے، یعنی یہ ریزن نہیں ہے، وجہ ایسی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ باجماعت مسجد میں پڑھیں، بہرحال اگر نہیں ہے تو گھر میں کوشش کریں جماعت ہو جائے، نہیں تو تنہا بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیں گے، لیکن بغیر شرعی وجہ کے ہم لوگ بہانے نہ تراشیں۔ کوشش کریں کہ مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، باجماعت کے فائدے بہت سے ہیں، تو اگر ہم پڑھیں تو وہ بہت اچھا ہے۔ محمد عاقب صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص ہم پر کالے جادو کے ذریعے حملہ کرے اور ہم اسی حد تک بدلہ لینے کے لیے اس کا جواب بھی کالے جادو سے دیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر اس کا توڑ کس طرح ہوگا؟ کوئی آپ پہ تھوکے گا تو آپ تھوک کے ہی بدلہ دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ ہرگز نہیں۔ آپ اپنی حفاظت کریں، آپ کو نوری طریقہ معلوم ہے، قرآن کی آیات ہیں، لا حول ہے، آخری دونوں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، تو آپ اپنی حفاظت کریں، اس سے بچاؤ کی آپ وہی طریقہ اختیار کریں، تو پھر کیا آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو غلط طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، حالت اضطرار ہو گئی، لاچاری کی حالت، وہ بھی کس چیز کے لیے؟ تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ اپنی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مارا نہیں ہے، ہمیں بچنے کے طریقے بتائے ہیں، تو ہمیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی بچہ نابالغ حافظ قرآن ہو تو کیا وہ تراویح کی جماعت پڑھا سکتا ہے؟ نہیں، جماعت نہیں، ویسے اسے کہیں کہ وہ نفل پڑھے، نفل کی نیت کر کے وہ پڑھے، بعد میں پیچھے لوگ بیٹھ کے سن لیں، لیکن یہ کہ جو نابالغ ہے وہ جماعت نہیں کرائے گا۔ عثمان علی صاحب کا سوال کہ تراویح کے دوران اگر امام صاحب آیات سجدہ تلاوت کریں تو جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں وہ لوگ تو کریں گے امام صاحب کے ساتھ، لیکن جو لوگ تراویح سے باہر ہیں، کوئی فرض ادا کر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، تو کیا ان پر بھی اب واجب جس ہوگا؟ نے بھی سنی ہے وہ آیت، اس کو سجدہ کرنا ہے، وہ اسی وقت نہ کرے، وہ اپنی کوئی رکعت پڑھ رہا ہے، کرنے کے بعد کرے گا، لیکن جس نے سنا ہے اس کو آیت سجدہ سن کر سجدہ کرنا ہے۔ ندیم اختر صاحب کا سوال کہ عید کے دن ہمارے ہاں قبرستان جانے کا جو عموماً رواج ہوتا ہے تو وہاں جا کر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ قبرستان میں صرف 2 وجہ ہوتی ہیں جانے کی، ایک موت کو یاد کرنا، دوسرا یہ کہ دنیا سے رغبت کم ہو جائے، اور ایصال ثواب۔ آپ وہاں جاتے ہیں، ایصال ثواب جس طرح آپ سب کو عیدی دے رہے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، نہیں جا سکتے اپنے گھر سے کریں، جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کو یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، دنیا سے لگاؤ کم ہوگا۔ تو قبرستان جانے سے یہ ہے کہ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، دنیا سے لگاؤ کم کرنا ہے، یہ وجہ ہیں، اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں آئے گی، جب نافذ ہو جائے گی تو اس وقت حشر کا میدان ملک شام میں لگے گا، تو کیا وہ اس وقت اللہ اسے سلامت رکھے گا اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی؟ اور سورج سوا نیزے پر ہوگا تو کیا سورج کو بھی اللہ باقی رکھے گا؟ جی، آپ نے بات کو سمجھا نہیں، یہ جو ملک شام کا علاقہ ہے نا، یہاں سے فرش، قیامت کا فرش شروع ہو جائے گا، وہ عرفات تک جائے، وہ جہاں تک جائے، اللہ نے جتنا پھیلانا ہوگا
زمین ساری مل کر تانبے کی بن جائے گی، ساری دھاتیں مکس ہو کر، تو وہ میدان ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ سورج اللہ تعالیٰ کی عطا سے جب تک وہ چاہے گا رہے گا۔ ہر چیز جو بھی مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے وہ قابل فنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب رضا ہوگی، جس کی جب ختم کرنا ہوگا وہ ختم کر دے گا۔ بے شک۔ عنایت علی صاحب کا سوال کہ قضا نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، قضا نمازیں جو ہوتی ہیں ان میں فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے۔ آپ ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھ لیں، اکٹھی پڑھ لیں، ایک دن کی 5 کے یہ میری پہلی وہ نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ میری پہلی ظہر جو قضا ہو گئی، ہر بار یہی نیت ہوگی۔ صرف سہولت یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، رکوع اور سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ کرنے کی بجائے 1 مرتبہ کر لیں۔ یہ صرف سہولت ہے تاکہ آپ کی زیادہ نمازیں ہیں اب وہ ادا کر لیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لے تاکہ وہ قضا جو ہے وہ قبول ہو جائے، وہ اللہ کی رضا پر ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے روزانہ کے طور پر، یا آپ اکٹھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو جتنی آپ نے شمار کر لی ہیں اکٹھی ایک دن میں ادا کر رہے ہیں، 10 نمازیں 5 نمازیں، وہ آپ کی سہولت پر ہے۔ نظام الدین قادری صاحب کا سوال کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو نماز میں اب کیا پڑھا جائے گا؟ آپ کو قرآنی کوئی دعا یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ آتی ہو، یا آپ کو کوئی اور قرآنی دعا یاد ہو، تو اس وقت تک جب تک آپ دعائے قنوت یاد نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ پڑھ لیں، لیکن اس دوران کوشش کریں کہ دعائے قنوت یاد کر لیں۔ ام شہباز صاحبہ، آپ نے جو سوال کیا یہ گزشتہ نشست میں آپ ہی کے نام سے شامل کر لیا گیا تھا، گزشتہ نشست میں آپ اپنا سوال تلاش کر لیجئے۔ اگلا سوال سڈنی آسٹریلیا سے عمران ہاشم صاحب کا کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جو کہ میری فیملی کے استعمال میں بھی ہے، اور وہی گاڑی میں اوبر یا کریم پہ چلاتا بھی ہوں اپنے بزنس کے لیے، تو کیا اب مجھے جو اپنی گاڑی ہے اس کی ویلیو کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی، آپ نے وہ بیچنے کے لیے نہیں لی ہے، استعمال کے لیے لی ہے، تو اس کی آمدنی پر ہوگی، اس پر نہیں ہوگی۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ شرعی عذر کے علاوہ اگر کوئی اپنے والدین سے عرصہ دراز سے بات نہ کر رہا ہو اور یہاں تک کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہو تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہوگا؟ سخت گناہ گار ہوگا، وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جائے، اگنور کیا جائے۔ آپ کو جو لازم ہے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسری ملک میں ہیں تو رابطہ رکھیں، ان کی خدمت کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو آپ کیا چیز ہے؟ کون ہیں آپ؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ توبہ کریں، معافی چاہیں اللہ سے، اور والدین کو بھی راضی کریں۔ ان کی رضامندی کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوگا۔ نوید سلطانی صاحب کا سوال کہ چاند رات کو کیا اعمال کرنے چاہیے؟ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جس کو عید کی رات یا چاند رات کہتے ہیں، یعنی شوال کا چاند نظر آ گیا، ہمارے ہاں وہ عام طور پر چاند رات کہلاتی ہے۔ وہ جس نے پورے مہینے محنت نہ کی ہو، وہ اس رات میں عبادت کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ تو وہ بہت عبادت کی رات، اور وہ 5 راتیں جن میں جاگنے والے کے لیے، ایمان والے کے لیے بخشش کی نوید ہے، ان میں سے وہ ایک رات ہے۔ تو بڑی اہم رات ہے، اسے بازار میں یا ہنگاموں میں نہیں گزارنا چاہیے۔ کوئی چیز خریدنی ہے خرید کے آئیں، آ کر آپ جتنی دیر آپ کو ہو سکتا ہے عبادت کریں۔ وہ رات کچھ دیر گھنٹہ ڈیڑھ آرام کرنا کر لیں، لیکن وہ عبادت کی رات ہے۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ قیامت سے پہلے گنبد خضرا شریف اور مسجدیں اور مسجد بنانے والوں کو اٹھا لیا جائے گا؟ جی، روایت ملتی ہے، یہ جتنی مسجد جو بنائی گئی ہے یہ ٹکڑے اسی طرح اٹھا دیے جائیں گے،
لیکن مسجد نبوی میں سے جو ریاض الجنہ ہے وہ تو جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے، وہ تو اسی طرح جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ باقی جتنے ٹکڑے جو مسجدوں کے ہیں، ایمان والوں نے جگہ غصب کر کے نہیں بنائی ہوئی، لوگوں کے قبضہ نہیں کیا ہوا، جو تقویٰ کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر مسجدیں بنائی گئی ہیں، یہ ٹکڑے جمع کر دیے جائیں گے الگ سے، تو یہ روایت ملتی ہے۔ حسنین علی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا تراویح کے بعد بغیر جماعت کے وطر ادا کرنے کے حوالے سے، گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، ویڈیوز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ منصور نورانی صاحب کا سوال کہ کیا ہمارے لیے کسی ایسے سنی امام کی اقتداء جائز کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہے کہ جو کبھی کبھار کسی بد مذہب کے پیچھے بھی نماز ادا کر لیتا ہو؟ دیکھیں جی، اگر وہ خود صحیح العقیدہ ہے تو وہ کسی بد عقیدہ کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ واقعی پڑھتا ہے یا محض شامل ہوا ہے کبھی مجبوراً؟ تو اس سے پوچھا جائے، اگر اس کا عقیدہ درست ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن وہ اگر دوسروں کو بھی صحیح سمجھتا ہے جو غلط ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تسلی کی جائے۔ حیدرآباد سے خدیجہ انصاری صاحبہ کا سوال کہ اگر میسیجز میں ایک نامحرم لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کے الفاظ 3 مرتبہ بول دیں تو کیا اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟ کہاں بول دیں؟ میسیجز کے تھرو۔ میسیجز میں نہیں ہوتا، یہ ہے کہ لڑکا لڑکی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کریں تو نکاح قائم ہوتا ہے، اس طرح نہیں۔ اور یہ کہ لڑکی اگر کنواری ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کا ولی جو ہوتا ہے اس کی اجازت یا اس کی شمولیت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ میسیجز کے ذریعے اس طرح نکاح نہیں ہوتا، یا کوئی دونوں اکیلے ہیں اور کہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ اگلا سوال کالپی انڈیا سے مستقیم قریشی صاحب کا، جہری نماز کی قضا دن میں اور سری کی رات میں جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ نہ وہ تو آپ اپنی قضا پڑھ رہے ہیں، جماعت کا کیا مطلب؟ اور لوگوں کی بھی وہی نماز ہے، کہ 4 آدمی ہیں ان کی وہی نماز ہے، وہ قضا ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ باقی کیونکہ امام اور مقتدی کا یہ ہونا چاہیے کہ دونوں وہی نماز، مثلا میں ظہر کی نیت کر رہا ہوں، وہ عصر کی کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے، دونوں کا وہی ہو کہ وہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا معلوم ہو، اور قضا نمازیں آپ اپنی منفرد یعنی اکیلے پڑھیں۔ اسلام آباد سے عذرا مغل صاحبہ کا سوال کہ اگر ایک آدمی کو کوئی مینٹل پرابلم ہو اور اسے نماز پڑھتے وقت یاد نہیں رکھ سکتا ہو وہ کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یا ان رکعت میں کون سی صورت کی تلاوت کرنی ہے، یا کس طرح ادا کرنا ہے ارکان کو، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ وہ نماز اپنی اس بھولنے کی وجہ سے صحیح یاد نہیں رکھ پاتا، اس کا حکم بیان فرما دیجیے۔ مینٹل آپ نے کہہ دیا، کس درجے کا مینٹل ہے؟ کیونکہ اس میں گریڈ ہوتے ہیں، ایک بالکل ہی ہوش و حواس نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ اس کو نماز یاد ہے، تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ اس کا غالب گمان، جس کو تحری کہتے ہیں، کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی میں نے 2 پڑھی ہیں اور دل بھی اسی پہ جم رہا ہے تو 2 ہی شمار ہوں گی، 3 پہ جم رہا ہے تو 3 ہی شمار ہوں گی، جدھر دل جم جائے، تحری یعنی جدھر غالب گمان ہو اس کا۔ اور اگر یہ کہ وہ کس درجے کا وہ مینٹل ہے تو اس کے حساب سے بات ہوگی، لیکن وہ پڑھتا ہے جس طرح بھی پڑھ رہا ہے، الحمدللہ، شکر ہے۔ اشرف خان صاحب کا سوال کہ اگر ہم کسی شخص کا کوئی کام کریں اور وہ اپنی خوشی سے ہمیں کوئی تحفہ دے تو کیا ہمارے اوپر اب رشوت قبول کرنے والے کا حکم لگے گا؟ نہیں، اس صورت میں لگے گا کہ اس کو، آپ کو بھی پتہ ہو اور اس کو بھی ہو کہ یہ کام کرے گا میں دوں گا، اور آپ کو بھی امید ہو کہ مجھے کچھ ملے گا۔ یہ تب کی باتیں ہوتی ہیں جو کام کی نوعیت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، ویسے کوئی محبت سے دیتا ہے تو وہ رشوت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر دونوں طرف یہ دھیان پایا جائے گا تو پھر اس پہ وہ فتویٰ لگے گا۔ محمد امتیاز خطیب صاحب کا سوال کہ زکوٰۃ دینے کی بہترین صورت کون سی ہے؟
کیا مطلب بہترین صورت کہ آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا ہے، آپ سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ کی رقم الگ کریں اور اس کے بعد سب سے پہلے قریبی رشتہ دار دیکھیں جو مستحق ہوں لیکن ان کا بدعقیدہ نہ ہوں۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے ہے، ان کو دیجئے، پھر دوسرے ذرا دور کے رشتہ دار، اس کے بعد پڑوس میں دیکھیے، پھر کسی صحیح دینی ادارے کو یا جس طرح آپ دیتے ہیں تو، لیکن سب سے پہلا حق آپ کے اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ انم صاحبہ کا سوال کہ جامع مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اوپر گیلری ہے، کیا وہاں خواتین اپنے ماہانہ ایام میں آ سکتی ہیں؟ جی نہیں، مسجد کی حد میں نہیں آ سکتی، وہاں جو ہے جو حصہ مسجد سے باہر ہے اس میں آ سکتی ہے، کیونکہ آدھی گیلری جو پیچھے کی طرف کی ہے وہ مسجد سے باہر ہے، جو مسجد کہلاتی ہے، جو مسجد وقف ہے، اس میں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی جاتی ہے تو گناہ گار ہے، جان بوجھ کے جائے گی تو زیادہ گناہ ہوگا۔ ساجد صاحب کا سوال کہ شوال کے روزے رکھنے کا مطلب ابتدا کب سے کر سکتے ہیں؟ کیا عید کے فوراً بعد رکھنا شروع کر سکتے ہیں؟ لوگ اپنے مزاج سے، اپنی سہولت سے رکھتے ہیں، بعض لوگ دوسرے دن سے ہی اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ عادت بنی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر گیپ آ جائے گا تو عادت چھوٹ جائے گی، تو دوسرے دن سے رکھ لیں، اکٹھے 6 رکھ لیں، 2 دن کے وقفے سے رکھ لیں، پورے مہینے میں 6 کرنے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اکٹھے 6 رکھے جائیں۔ جو لوگ عادتاً کرتے ہیں کہ نہیں جی ہماری عادت بنی ہوئی ہے پھر سستی ہو جائے گی، وہ اکٹھے رکھتے ہیں، کچھ لوگ وقفے سے رکھ لیتے ہیں، آج رکھ لیا 4 دن کے بعد، تو اس شوال کے مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں۔ سانگڑ سے عنایت علی صاحب کا سوال کہ کیا نکاح میں گواہان یہ لازم ہے؟ جی بالکل لازم ہے، لا یصح النکاح الا بشہود، نکاح صحیح نہیں ہوتا بغیر گواہوں کے، تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 لازمی چیزیں ہیں، ایجاب و قبول اور 2 گواہ، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ فرض ہیں، اور مہر جو ہے واجب ہے، یہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ دبئی سے مسز اظہر صاحبہ کا سوال کہ فطرے کی رقم عیدی بول کر کسی ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، نیت زکوٰۃ کی ہوگی، فطرے کی ہوگی، کہتے وقت عیدی کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، بچوں کے لیے خرچ کہہ دیں، مگر اس نے پوچھ لیا کہ کیا یہ فطرانہ یا زکوٰۃ ہے تو پھر نہیں چھپا سکتے، لیکن اس کو پوچھنا نہیں چاہیے، اللہ دلوا رہا ہے تو ان کو بھی لے لینی چاہیے، تو نیت دیتے وقت جو ہے وہ زکوٰۃ یا فطرے کی ہوگی، باقی کہہ دیں عیدی ہے، تحفہ ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ تراویح کیا واجبات میں سے ہے یا سنت موقدہ؟ سنت موقدہ ہے۔ فرض جو قضا ہوئے، جو بھی زندگی بھر گیا اور یاد بھی نہیں، تو کیا اب پہلے وہ ادا کیے جائیں گے یا تراویح؟ تراویح کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہے، اور آپ کے وہ جو قضا ہے وہ تو آپ کے روزانہ کا سلسلہ ہے، تو یہ تو صرف رمضان میں ہے، آپ تراویح کی جگہ وہ قضا نہیں پڑھیں گے، باقی یہ کہ آپ کے جو نفل ہیں روزانہ کے ان کی جگہ آپ قضا پڑھ لیں۔ محمد عدنان صاحب کا سوال، انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان میں دوسرے مقام پر جانے والوں کے روزے اور عید کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، آپ کا جو وطن اصلی ہے، جہاں آپ کا گھر ہے، بیوی بچے رہتے ہیں، جہاں آپ خود رہتے ہیں، وہ آپ کا اپنا گھر ہے، اس کے حساب سے آپ نے روزے شروع کیے۔ اب آپ درمیان میں عمرے پہ چلے گئے، کسی اور ملک چلے گئے، گنتی آپ کی پوری ہوگی جہاں سے آپ نے شروع کیے تھے، جہاں آپ کا اپنا گھر ہے۔ اگر یہاں 29 ہوئے ہیں تو آپ کے اگر وہاں جانے پہ بھی 29 ہیں تو گنتی پوری ہو گئی، یہاں 30 ہوئے ہیں وہاں 29 ہو گئے، تو آپ عید کر کے ایک روزہ جو آپ کا رہ گیا وہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر امام صاحب کے رت شروع کر دیں تو کیا بعد میں شامل ہونے والا مقتدی ثنا پڑھے گا؟ نہیں، جب اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی تو اب نہیں پڑھے گا۔ محمد اشرف خان صاحب کا سوال کہ اگر ہم کہیں باہر جائیں کھانے کے لیے اور ہمیں یہ یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ وہ جو گوشت سرو کیا جا رہا ہے ریسٹورانٹ میں وہ ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں، تو اب کھانے کا کیا حکم ہوگا؟ اتنے آپ بھولے نہیں ہیں، باقی چیزوں میں تو آپ 10 طرح تحقیق کرتے ہیں، تو کھانے کے معاملے میں تسلی کریں،
آپ کو شواہد بتاتے ہیں، بہت سے لوگ بتا دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، پہلے پوری دنیا میں پوچھ لیتے ہیں لوگ، جی گوشت حلال ہے، وہ بتا دیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ زیادہ کرے دیں نہیں۔ لیکن یہ کہ بغیر تسلی کے آپ کسی جگہ جا کے کیسے کھا سکتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ملتی ہیں، آپ وہ کیوں نہیں لے کے کھا لیتے؟ اس میں آپ تسلی کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیک کریں اس میں کچھ ملا ہوا تو نہیں ہے، تو گوشت کے معاملے میں لاپرواہی تو نہیں ہوگی، تو آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ اور اب تو مدثر بہت آسان ہو گیا، ہر ملک ہر شہر کے حوالے سے آپ کے ہاں فیس بک پہ مسلمانوں نے ایسی ایپ بنا دی ہیں کہ وہ آپ کو ریسٹورانٹ بتا دیتے ہیں کہ کہاں حلال ملتا ہے، سب کچھ مسجدوں کی تفصیل مل جاتی ہے۔ تو اب تو بہت آسان ہو گیا، پہلے مشکل تھا، تو بہانہ نہ بنائیں بلکہ تحقیق کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ مدثر اقبال صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہو، کمپنی ہر ماہ اس کی تنخواہ میں سے کچھ ڈپازٹ کاٹتی ہو، سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں کچھ رقم کاٹتی ہو، فار ایگزامپل 1500 روپے، اور سال کے آخر میں جو اس کی سیلری سے جتنی رقم کٹی ہے اس کی جو کل جمع جو ہو جاتی ہے اسی کو 200 گنا بڑھا کر پھر وہ دیتی ہے، تو سال کے تقریباً 36,000 ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا یہ رقم اس کے لیے جائز ہے ملازم کے لیے؟ اور اس کی تنخواہ میں سے کٹی ہے اور اس میں کوئی غلط رقم نہیں ملائی گئی بلکہ بونس جس کو کہتے ہیں وہ جائز ہوتا ہے، لیکن کوئی غلط رقم ملا دی گئی ہے یا اس کے لیے کوئی غلط شرط رکھ دی گئی ہے پھر جائز نہیں ہوگا۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ پڑھے لکھے لوگ سوسائڈ بامبرز کیوں بن رہے ہیں، اس حوالے سے مرکزی وجہ کیا ہے؟ غالباً وہ کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، جو واقعہ ہوا وہ سوسائڈ بامبر ایم فل کیا ہوا تھا اور کافی ہائیلی کوالیفائڈ تھی وہ۔ سوال کرنے والا خود کتنا کوالیفیکیشن رکھتا ہے ذرا بتائیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ماسٹر ڈگری ہے آپ کے پاس، یا اس کے بعد فیلوشپ ہے، یا آپ نے اور کوئی ہائر ایجوکیشن کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں دین کی معلومات آپ کے پاس کتنی ہے؟ آپ کو فرائض واجبات کی معلومات کتنی ہے؟ یہ کمزوری کس کی ہے؟ ماں باپ کی تربیت، جس ادارے میں حاصل کر رہے ہیں وہاں کے اساتذہ کا مزاج، یا جس ماحول میں یا جس صحبت میں آپ رہتے ہیں وہ کیسا ہے؟ ہم اپنے لیے اختیار رکھتے ہیں، کیا پڑھیں، کیا دیکھیں، کہاں جائیں، یہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے ہاں اسٹینڈرڈ جس کو کہا جاتا ہے نا، معیار، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا نصاب ہو، ہمارے اساتذہ ہوں، ہمارے اداروں کا، تعلیمی اداروں کا ماحول ہو، وہ کیسا ہے، کیا تھا اب کیا ہے، اور ہم اس کے بگاڑ میں کتنا حصہ رکھتے ہیں، کتنے شامل ہیں، ہم نے کیا کوشش کی ہے، یہ ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ نہ غذا کے حوالے، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جبکہ ایک بچی کا مستقبل ہم نے کہیں وابستہ کرنا ہو، ہم 50 طرح انکوائری کرتے ہیں۔ ہم اپنے دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے غافل کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں اس معاملے میں حکومتی نااہلی اور کمزوری رہی ایک طرف، ماں باپ کا کتنا رول ہونا چاہیے، خود شعور والا، ایک ہوتا ہے شعور اور ایک ہوتا ہے شعور، عین کا فرق ہے، اور وہ عین علم کا ہے۔ تو شعور تو بہت ہے، شعور کیوں کم ہے ہمارے ہاں؟ ہم کیوں اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری ابتدا سے تربیت کیسی ہوئی، ہمیں رب سے کتنا جوڑا گیا، ہمیں دین سے کتنا جوڑا گیا، حلال حرام کا ہمیں کتنا سبق دیا گیا، ہمیں جو کھلایا گیا وہ کیا تھا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو یعنی ایک آدمی کا فعل نہیں ہے، یہ تو پورے معاشرے کا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر اکثر جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ کسی پلاننگ کے تحت لائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اب ایک طوفان ہے جو آ گیا ہے اور سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس میں کیا کچھ آ رہا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم باقی چیزوں میں تو بہت اپنا آپ دیکھتے سوچتے ہیں، تو یہاں پر بھی کوئی ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ یہ ایک معاشرتی ہماری اور کمزوری آ گئی، ہم نے اس پر
کوئی توجہ نہیں دی. ہماری مساجد میں اب وہ تربیت نہیں ہے، ہماری خانقاہوں میں اب ویسے لوگ نہیں ہیں، بہت کم. یہ نہیں کہ خالی ہیں لیکن کم ہو گیا، ایک بھیڑ چال بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمیں ان پہ قابو پانا ہوگا اور تعلیم کو، نصاب کو دیکھنا ہوگا. معاشرے میں جو ناانصافی ہے، نا ہمواری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. ہمارے ہاں 500-600 افراد ہیں، گھوم پھر کے وہی آج اس پارٹی میں ہے، کل اس پارٹی میں ہے، پرسوں وہ پہلے دوسروں کو لوٹے کہہ رہے ہیں، خود کتنے لوٹے ہیں کہ لڑک لڑک کے کہاں کہاں جا رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر ان کے پاس، کسی کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، سب کو صرف کرسی چاہیے. ہم اقتدار میں آ جائیں، ہم یہ کر دیں گے. کیا کرتے ہیں وہ؟ 74-75 سال ہو گئے، کیا رزلٹ ہے؟ تو یہ کمزوریاں ہماری ہیں. حکمران ہمارے اندر سے ہی جا رہے ہیں، ہمارے ہی نمائندے بن کے جا رہے ہیں، اور ہم ان نمائندوں کو چنتے ہیں جن سے ہم اپنے مفاد پورے کر سکیں کہ میرا کوئی کام اٹک جائے تو یہ میرے کام آئے. ہم اس کو تو نہیں چنتے ہیں نا جو اجتماعی سوچ لے کر دین اور وطن کے لیے کام کرے. تو یہ ہماری سب کی مشترکہ کمزوریاں ہیں. ہمیں سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہوگا جو ہم کر نہیں رہے. نہ علماء، نہ اساتذہ، نہ حکمران، نہ سیاستکار، نہ ماں باپ، یہ سب کے سب کی کمزوریاں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے میں سے کوئی ایک پورا ہے، سب کی کمزوریاں ہیں. ان سب کو اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر غور کر کے کوئی لائحہ عمل بنا کے کام کرنا ہوگا. انڈیا سے فیروز احمد صاحب کا سوال کہ اگر کہیں قریب میں یا کافی دور جا کر بھی کسی صحیح العقیدہ امام کی تلاش نہ ہو رہی ہو تو اس کے بعد کیا اب گھر کے روم میں ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہو رہی ہے، مجھے پہلے ایسی جگہ بتائیں کہ جہاں نہیں ہے. کوئی کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے؟ ہاں، کوئی اگر ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں اہتمام کیجئے. آپ کوشش کیجئے کہ وہاں کوئی آپ مصلی قائم کریں اور وہاں پر لوگ آ کے پڑھیں صحیح العقیدہ. میری معلومات میں اس وقت دنیا میں بہت کم ہوگا ایسا. 2 گھر تو ہوں گے کہیں نہ کہیں، اگر 10 گھر ہیں تو 2 تو ہوں گے. آپ مل کے کوشش کریں. تو بدعقیدہ کے پیچھے تو کوئی گنجائش نہیں ہے پڑھنے کی، تو آپ کو خود کرنا ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ گھر میں پڑھیں. اور وہ نماز اگر وہ باجماعت نہیں ادا کرتا، روم میں ادا کرتا ہے اپنے، تو کیا جماعت کی فضیلت ملے گی اسے؟ جی، کیسے اکیلے کو مل جائے گی؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، جتنے بڑھتے جائیں گے اتنی فضیلت بڑھتی جائے گی. اور اس کے لیے آج کل بہت سہولت ہے. آپ کے گھر کے افراد ہیں، بچہ ہے، آپ اس کو شامل کریں، پڑوسی ہے اس کو شامل کریں. آپ کوشش کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں کریں گے نہیں ہوگا. میری کتاب مسئلہ امامت موجود ہے، باقی تفصیل اس میں پڑھ لیجئے گا. ظہر کی نماز میں اگر شروع میں جو 4 رکعت سنت قبلیہ اگر وہ رہ جائیں تو بعد میں کیسے اب ادا کی جائیں گی؟ اگر جماعت ہو رہی ہے اور آپ نے وہ نہیں پڑھی، آپ جماعت میں شامل ہو گئے تو آپ بعد میں وہ 4 پڑھیں گے. نوید سلطانی صاحب کا سوال کہ عید الفطر کے احکام بتا دیجئے. جی، عید الفطر، عید کا لفظ بار بار آنا، پلٹ کر آنا، چونکہ وہ بار بار آتی ہے اس لیے عید کہتے ہیں. خوشی کے موقع کو بھی عید کہتے ہیں. چونکہ اس میں فطرانہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کا نام عید الفطر ہے. فطر کا لفظ چونکہ اس میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید الفطر. اور دوسری عید کو چونکہ اس میں قربانی کی جاتی ہے تو اس کو عید الاضحیٰ، عید قربان، بقر عید وغیرہ آپ کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے جاتے تھے. غسل کریں، آپ صاف لباس پہنیں، نیا پہننا چاہیں شوق سے پہنیں، خوشبو لگائیں. 1 یا 3 کھجوریں حضور کھا کر جاتے تھے. عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے آپ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عیدگاہ میں جا کے جمع ہوں گے. فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے. ہم لوگ فرض سے غافل ہوتے ہیں، عید کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں، حالانکہ فجر فرض ہے. تو فرض پڑھ کے آپ تیار ہوں،
تیار ہو کے عیدگاہ جائیں، وہاں جا کر نماز ادا کریں، نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ سنیں، دعا کریں، قبرستان جانا ہے جائیں، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے جائیں، ایک دوسرے سے معانقہ، گلے ملنا یا مصافحہ کرنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، مبارکباد دینا، عزیزوں رشتہ داروں کو تحفہ دینا، رشوت کے طور پر نہیں، محبت سے عیدی بچوں کو دینا، یہ سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں مساکین کو نہیں بلایا جاتا۔ عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا ہر اس شخص پر ضروری جس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ روزے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوتے، قبول ہونا تو دور کی بات۔ اس میں دو حکمتیں ہیں، عید کی نماز سے پہلے سے دینا، آپ روزوں کے درمیان دے دیں 2 دن پہلے، کہ غریب کو بھی مل جائے تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، اور روزے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی لغو کلام نکلا ہو تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ عید پر وعید کو نہیں بھلانا چاہیے کہ شیطان آزاد ہو گیا اور ہم پورے مہینے کی محنت برباد کر دیں، وہ نہ ہو، بلکہ نیکیاں جاری رہیں۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا۔ ارسلان احمد صاحب کا سوال مظفر گڑھ سے، وہ پوچھتے ہیں کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کی طرف کوئی فرشتہ آئے یا اسے الہام کے ذریعے کوئی بات پتہ لگ جائے یا اللہ تعالیٰ خود کسی شخص سے کلام کرے؟ جی، جس طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ آج کل کچھ سواری والے لوگ جو ہیں کہ مجھ پہ سواری آتی ہے یا ایسی ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں جو ہیں اگر وہ پوچھ رہے ہیں آپ تو وہ بالکل غلط ہیں۔ باقی رہی دل میں بات ڈالنا، وہ اللہ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ آپ سے اس طرح ہم کلام نہیں ہوگا جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ سے اس طرح ہماری بات کرنے کی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، کسی خاص درجے پہ پہنچ جائیں، آپ اللہ کے پیارے بن جائیں تو پھر آپ کو کوئی خاص کلام، کوئی جملہ عطا ہو، وہ اور بات ہے، لیکن یہ جس طرح ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں اس طرح آپ کی اللہ سے باتیں نہیں ہو سکتی، یہ نبیوں کی شان ہے۔ ہاں، اللہ اپنے پیاروں سے کبھی کلام فرماتا ہے، کس طرح وہ بہت پیارے مقرب ہوتے ہیں، وہ بھی بات دیکھی جاتی ہے، شریعت کے میزان پر تولی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا گمان ہو، میرا خیال ہو۔ تو یہ جو آج کل بنا ہوا ہے کہ نہیں جی ہمیں الہام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں۔ حسنین علی صاحب کا سوال کہ اگر امام صاحب قعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور مقتدی انہیں لقمہ دیں تو اب امام صاحب کے لیے کیا حکم ہوگا، اور مقتدی کے لیے ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام صاحب کے امام لقمہ صاحب پورے کھڑے ہو گئے تو باقی بھی سب کھڑے ہو جائیں گے اور آخری قعدے میں سجدہ سہو کر لیں گے، لیکن ابھی وہ صرف ہیلے ہی ہیں اور بیٹھ گئے ہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ اٹھیں گے نہیں، لیکن اٹھ گئے ہیں تو اب دوبارہ بیٹھ نہیں جائیں گے، وہ اگلی رکعتیں پوری کر کے سجدہ سہو کر لیں گے آخری قعدے میں۔ نادیہ شاہین گیلانی صاحبہ کا سوال کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیجیے۔ بہجت الاسرار سب سے بہترین کتاب ہے، اس کی تلخیص سمرائز کیا ہے اس کو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، زبدۃ الآثار، وہ مختصر سی ہے یہ بہجت الاسرار، ان کے بارے میں ثقہ کتاب سب سے بہترین، اس کے علاوہ اور بہت سی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دی جو بالکل یقینی طور پر مستند ہے۔ اشرف صاحب کا سوال کہ آج کل جو مساجد کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اندر اذان دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ منع کیا گیا ہے، مسجد کے اندر اذان نہیں دینی چاہیے، کوئی ایسا گوشہ ہو ذرا تھوڑا سا الگ کر کے کسی کھڑکی میں جگہ بنا لیں آگے، لیکن مسجدوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آواز پہنچانی ہے، تو اب وہ بات تو ہے نہیں کہ جی باہر جائیں گے تو آواز زیادہ ہوگی، اسپیکر لگا ہوا ہے آواز چلی جائے گی، تو لوگوں نے یہ اپنی سہولت بنا لی، لیکن بہتر اور اصل طریقہ یہی ہے کہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے، خارج از مسجد اذان ہونی چاہیے۔ اچھا، ان کا اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں کہ فنائے مسجد میں نماز اگر کوئی ادا کر رہا ہو تو اسے مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا؟ اگر مسجد بھری ہوئی ہے تو فنائے مسجد میں کر رہا ہے، وہ خالی وہاں کیوں کر رہا ہے؟ کہ باقی ساری مسجد چھوڑ کر وہاں کیوں کر رہا ہے وہ؟
اگر مسجد بھری ہوئی ہے اور سڑک تک چلی گئی ہے اور آگے پھیل گئی ہے تو صفیں متصل ملی ہوئی ہوں گی تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ کہ اکیلا وہاں کھڑا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ثواب تو وہ نہیں پائے گا نا، کیونکہ وہ بلا ضرورت وہاں کھڑا ہے. اگر قرآن خوانی میں سپارہ لیا تھا اور پڑھنا بھول گئے تو اور یہ بھی یاد نہیں رہا کہ کون سا سپارہ لیا تھا تو اب کیا حکم ہوگا؟ کوئی بھی پارا پڑھ لے. پارا لفظ ٹکڑے کو کہتے ہیں، سی 30 کو کہتے ہیں. فارسی میں سی کا مطلب 30، سی پارا یعنی 30واں پارا یا ایک ٹکڑا آپ کوئی بھی ہوگا وہ اس کا ایک ہوگا. تو پارے آپ نے اردو میں اس کو جمع کر لیا، حالانکہ پارا ہا ہو جائے گا فارسی میں. تو سپارہ کوئی بھی اگر اس نے لیا ہے یاد نہیں رہا تو کوئی ایک پارا پڑھ لے. علی صاحب کا سوال کہ ہمارے ایک استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے ساتھ وتر ادا نہیں کرتے تھے بلکہ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر وتر ادا کرتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. ہمارے لیے جو حکم ہے وہ اور ان پر فرض تھی. وہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے. پورا سال ان کی 11 رکعتیں، 8 وہ نفل پڑھتے تھے تہجد کے، 3 وتر پڑھتے تھے. تو ان کا وتر اس طرح تھا. لیکن ہم اس صورت میں وتر لیٹ کر سکتے ہیں کہ یقین ہو کہ اٹھیں گے پڑھ لیں گے، ورنہ بہتر ہے پہلے پڑھ لیں. انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ نماز میں تشہد کے دوران انگلی کو اٹھا کر کس طرح رکھنا ہے؟ بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے رکھتے ہیں. جی، یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ 3 انگلیاں آپ نے کی بند، جی یہ ہو گئی بند، اور آپ نے یوں سیدھی. یہ کچھ لوگ بیچ میں اسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ نہیں، آپ نے یہ حلقہ بنایا اور اس طرح کھڑا کرنا ہے. اشارہ قبلے کی طرف. وہ قبلے کی طرف ہوگی. کچھ لوگ ہلاتے رہتے ہیں، ہلانا شرط نہیں ہے، ہلانی نہیں ہے، صرف سیدھی رکھنی ہے. اور وہ جب پوری ہو جائے تو پورا ہاتھ کھول دینا. جو کھلی ہے اس طرح رکھنی نہیں ہے. بعد میں کچھ لوگ ہلاتے نہیں ہیں لیکن اس طرح رکھ لیتے نہیں، ہیں. وہ غلط طریقہ ہے. ارم صاحبہ کا سوال کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر کسی سے کفریہ جملہ نکل جائے اور وہ جنت میں، تو کیا وہ جنت میں جائے گا اگر وہ توبہ نہ کر سکا ہو تو؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہوا ہے تو توبہ لازم ہے. ہم تو ظاہر کا حکم، ایک شخص دل میں کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، بند کمرے میں کیا کہہ رہا ہے، جب تک ظاہر نہیں ہوتی ہے کوئی چیز، شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ایمان کی حالت پر نہیں گیا تو ایمان کے بغیر بخشش نہیں، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے. اب اس کا کون سا کفری عقیدہ تھا، وہ اس کی کیا حالت تھی، اور اس کے باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو بھی تھا لیکن کفریہ بھی کرتا تھا، تو کس درجے کا کفر تھا وہ، کیونکہ کفرن دون کفرن اس میں ہوتا ہے. تو وہ اگر صریح کفر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت میں کوئی امتحان رکھتا ہے. لیکن یہ کہ ایسا شخص سزا پا کر، اگر اس کے پاس ایمان ہوگا، سزا پا کر اس کی، وہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو جنت میں جائے گا. اور اگر حالت ایمان پر نہیں گیا تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کے لیے بخشش نہیں ہے. اگلا سوال محمد یہ ہارون. فیصلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس شریعت کی رائے ہے. اللہ نے کیا کرنا ہے وہ اللہ جانتا ہے. محمد ہارون صاحب کا سوال کہ میں دل کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اور میں نادار بھی ہوں، لہٰذا میں فدیہ ادا نہیں کر سکتا، میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ توبہ کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. مظفر گڑھ سے ارسلان احمد صاحب کا سوال کہ اطاعت کی کیا تعریف ہے اور اطاعت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کیا طریقہ نماز بھی اطاعت میں شامل ہے یا نہیں؟ لفظ اطاعت عربی کا ہے، اردو میں آسان معنی ہوگا کہنا ماننا. ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا گیا ہے جو ہمیں کرنی ہے، آپ کے یہاں انگلش میں بھی کہتے ہیں نا ڈوز ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ڈونٹس. تو جو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، تو ہمیں اس کا بتا دیا گیا جو احکام لازم ہیں جن کے ہم پابند ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، کہنا ماننا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلانی.
جو چیزیں ہمارے لیے یہ ہے کہ لازم نہیں ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، جس طرح مستحبات ہیں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ ماننے ہیں، جو سنت موقدہ ہے وہ ماننی ہے، جو احکام واضح ہیں وہ ہم نے کہنا ماننا ہے اور کرنا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ لوگ پڑھتے ہیں، ایمان کی صفتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صاف کہتے ہیں ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ جب ہم جمیع احکام ہی کہہ رہے ہیں کہ تمام احکام کو میں قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں، تو پھر کرنا ہے۔ اور کس طرح تصدیق بالقلب ہے، وہ ہم نے دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے، اقرار لسانی، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ تو یاد رہے کہ ہر وہ چیز جو کرنی ہے اس کو کرنا یہ اطاعت ہے۔ روزینہ میاں نور صاحبہ کا سوال کہ کیا کوئی 50 سال کی عورت اپنی تمام جمع پونجی کے ساتھ اکیلی کسی سنی قافلے کے ساتھ عمرہ یا حج پہ جا سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی سعودی حکومت نے 45 سال سے اوپر عورت کے لیے محرم کی شرط ختم کر دی ہے، اور ہمارے ہاں دین کی پابندی کا کوئی وہ نہیں ہے، لوگ سہولت دیکھتے ہیں۔ جی جب انہوں نے کر دی ہے تو وہ بھی تو دین کو جانتے ہیں نا جی، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اگر عورت ایسی عورت جس کے پاس محرم نہیں ہے، اس پر عمرہ اور حج فرض بھی نہیں ہے، اگر وہ جاتی ہے تو عمرہ کرے گی یا حج کرے گی، ہو جائے گا، مگر محرم کا نہ ہونے کی گناہ گار ہوگی۔ اب اس کی اصل چیز جو ہے نا، حکمت سمجھیں کہ وہ ہے حفاظت۔ عورت نازک چیز ہے، اس کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ محرم ساتھ ہو، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ، تو اس کو چھوئے گا کون؟ تو محرم ساتھ ہونا اس کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی نگہداشت کے لیے ہے، اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جاتی ہے ایسی محفوظ ہے، اگر عمرہ کرے گی ہو جائے گا، لیکن محرم نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو۔ وقاص خان صاحب کا سوال کہ غیبت اور چغلی اس میں کیا فرق ہے؟ چغلی لگانے کو آپ کے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ کیا کہتے ہیں؟ سلنڈرز یا کیا لفظ لگاتے ہیں، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن غیبت کہتے ہیں بیک بائٹنگ کو۔ مثلا میں آپ کے منہ پر آپ کی کوئی بات نہ کر سکوں اور آپ کے نہ ہوتے ہوئے وہ کروں، یعنی جو بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بری لگے گی، وہی بات آپ کا تاثر دوسرے کی نظروں میں بگاڑنے کے لیے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ چغلی لگانا یہ باتیں آگے پیچھے، جس کو آج کل بہت سے لوگ مختلف نام دیے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے لوگوں میں لڑائی کروانا یا دلوں میں فرق ڈالنا۔ تو وہ دونوں اپنی جگہ شدید قسم کے، یعنی غیبت تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا، تو چغلی لگانا بھی شدید گناہوں میں سے، جس کے لیے حدیث میں بہت واضح احکام موجود ہیں۔ محمد عدنان صاحب کا سوال کہ گزشتہ سالوں کے روزوں کا فدیہ دینے میں کس سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور پورے مہینے کا فدیہ ایک ہی ساتھ ایک ہی فقیر کو دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ضرورت مند ہے اس کو دیتے ہیں، ایک کو بھی دے سکتے ہیں، زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں، اتنا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ کے قابل ہو جائے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ جس سال کے روزے ہیں اسی سال کی قیمت کا حساب لگا کے دیں گے، اس سال آپ کے کیا ریٹ تھا وہاں پر، اس حساب سے دیں گے آپ، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے گا۔ یہ نہیں کہ حیثیت بہت اونچی ہے اور دے رہے ہیں کم درجے والے کا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فدیہ وہ دے جو بالکل روزہ نہ رکھ سکے آئندہ بھی، اگر آئندہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن بالکل نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ دے۔ ریاض حسین صاحب کا سوال کہ فطرانہ اگر کسی غیر ملک میں ہوں ہم ملازمت کی وجہ سے، تو جس ملک میں ہوں گے اسی کے مطابق ہوگا؟ اسی کے حساب سے ہونا چاہیے، اتنی رقم اگر وہاں نہیں دے رہے ہیں یہاں دینی ہے، لیکن دیں وہاں کے حساب سے۔ محمد عدنان صاحب، آپ نے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے پوچھا، ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے اس کے تمام اعمال اور اس کی فضائل وغیرہ بیان فرمائے، آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال اسلام آباد سے رشید صاحب کا کہ پاکستان میں جاری 5th جنریشن وار،
اس میں نوجوان بہت تیزی سے اس کا شکار بن رہے ہیں. اس میں جو مکروہ سازشیں کی جاتی ہیں، کبھی فوج کے خلاف یا کبھی دوسرے اداروں کے حساس اداروں کے خلاف، کبھی مذہب کے خلاف، اس طرح کی مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو نوجوانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جی یہ حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ، وہی بات ہے نا کہ جی آپ کا نصاب کیا ہے، آپ کا تعلیمی ماحول کیسا ہے، اساتذہ کیسے ہیں، گورنمنٹ کا اس میں رجحان کیا ہے، ماں باپ کی تربیت کیا ہے، ہماری کمائی کیسی ہے، ہماری صحبتیں کیا ہیں. یہ ساری باتیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہیں. ہمارے ہاں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. دنیا اپنے بچوں کو مستقبل کا معمار سمجھ کے کہ یہ کل کے بڑے ہوں گے، ان کو اچھا سکھانا، اچھا پڑھانا تیار کرتی ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی رجحان نہ، ماں باپ بہت کم ہیں جن میں ہے. باہر بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں کے ہو جاتے ہیں. جو یہاں کے ہیں، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ صرف دنیا کمانے کا، اس میں نہ دین ہے نہ اخلاقیات ہے. تو معاشرتی جو ہوتی ہیں وہ چیزیں الگ آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے. ہمارے ہاں تو جب تک یہ سارے ہم لوگ مل کر، پوری قوم مل کر کوشش کرے تب ہوتی ہیں باتیں. لیکن ہم ووٹ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو پیسے بنانے آتے ہیں یا عیاشی کرنے آتے ہیں، جن کے گھروں سے سونا نکلتا ہے، کرنسی نکلتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا ہے، یا ان کی دوسرے عللے تللے ان کی عیاشیوں کی تفصیل آتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ جی کوئی کام کرنے والے بھی ہیں کتنے برس ہو جاتے ہیں. میرے اپنے گھر کے سامنے کی سڑک 9 برس کے بعد بنی ہے، وہ پھر خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. تو یہ حال ہوتے ہیں. تو یہ ماحول ہے، تو ہم اس کو سدھارنا ہی نہیں چاہتے. اجی میں کیوں کروں، دیکھا جائے گا. تو یہ اسی طرح لاپرواہی جو ہے وہ جمع ہو کے، بے حسی جو ہے جمع ہو کے قوم کو تباہ کرتی ہے. ہم قوم کے یعنی جس طرح ہماری تعلیمات ہیں، ہم اگر اس کے پابند ہو جائیں، اس پہ عمل کریں گے تو رزلٹ آئے گا، باتیں کرنے سے نہیں آئے گا. نوید سلطانی صاحب کا سوال کہ گستاخوں اور بے ادبوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیا گمان رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال میرا بھی، یہ سوشل میڈیا پہ جب بھی کسی کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے، کسی بے ادب کی نشاندہی کی جاتی ہے اس کی بے ادبی کی، تو ایک بہت ہی گھسا پٹا ایک فکرہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے نبی کی بے ادبی کر ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا. تو یہ جتنی کی ہیں وہ کن کی ہے؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں. اب کسی کتاب میں معاذ اللہ لکھا ہوا ہے نبی کو جیسا یا جتنا علم غیب ہے ویسا جانوروں کو بھی ہے. تو یہ لکھی ہوئی کتاب موجود ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ بالکل موجود ہے. شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ لکھی ہوئی کتاب موجود ہے یا نہیں؟ اور لکھنے والا مسلمان کہلا رہا ہے، بلکہ کتنے لوگ تو اس کو پتہ نہیں امام مانتے ہیں اور ولی مانتے ہیں اور کیا درجے کا مانتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر سے چلیں نا آگے، کیا اس زمانے میں منافق نہیں تھے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. اور قرآن بہت اچھا سنوار کے پڑھیں گے. ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے. ان کی وضع قطع بتا دی، لباس کیسا ہوگا، لیکن فرمایا دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. دل ان کے بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے، زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی. یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. مسلمانوں میں منافق کہلانے والے موجود ہیں. باقی رہی یہ بات کہ جس کی اصل میں خرابی ہوتی ہے وہ گستاخی بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہتا ہے. کتنے لوگ ہیں اس دور میں، کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، کتنے لوگ ہیں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگ ان کو بھی فالو کرتے ہیں. اب مرزا قادیانی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں، مجھے بتائیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا یا نہیں؟ کہتا تھا. بلکہ وہ کہتا تھا جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں، سارے کتیا کے بچے ہیں. وہ تو یہاں تک کہتا تھا. اس کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. وہ مسلمان کہلا کے اس نے کتنی گستاخیاں کی ہیں، اللہ کی کتنی کی ہیں، قرآن کی کتنی کی ہیں، نبیوں کی کتنی کی ہیں، ساری موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ جی مسلمان کہلا کے فلانا ایسا نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پر جس پر فضل ہے، جو واقعی صحیح استقامت. مجھے بتائیں یزید پلید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ کہتا تھا. کیا کچھ کرتا تھا؟ پھر اس نے آل رسول کو قتل کیا، مدینے کو اس نے مباح قرار دیا، کیا کچھ کروایا، کعبے پہ حملہ کیا. مسلمان ہی کہلاتا تھا نا. حضرت علی کو قتل کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا.
امام حسین کے مقابلے پہ جو آئے تھے وہ کون تھے؟ تو یہ بات نہیں کی جائے گی. دیکھیں ہر طبقے میں اچھے برے کم برے لوگ ہوتے ہیں. تو مسلمان کہلانے والے بہت سے ہیں ایسے، وہ کہلاتے ہیں لیکن وہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں. جو سچا مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، وہ گستاخی نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ کتنے مسلمان کہلانے والے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا آپ نے کرائیٹیریا بیان کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں. اور جو ان کا سوال تھا، نوید سلطانی صاحب کا سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ ان کے بارے میں کیا گمان رکھا جائے گا؟ کیا گمان رکھا جائے گا؟ شریعت نے اصول اور ضابطے بتا دیے. بھئی شریعت کا حکم ہے، ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. ابو لہب رشتے میں چچا ہے، گستاخی کر رہا ہے، قرآن میں اس کی مذمت میں صورت اتری ہے، جو حال اس کا ہوا ہے. تو جو شریعت کا حکم ہے، ہمیں بتا دیا گیا منافقوں سے بچنا ہے، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ان کا حال کیا ہوگا، ان کے طریقے کیا ہوں گے، ساری رہنمائی دے دی گئی. اب میں نہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، سمجھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، تو قصور میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ ہمارا بھی. تو ہمیں تو علماء کو بیان کرتے ہوئے، کتابیں لکھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. کیوں نہیں پڑھتے ہیں وہ کتابیں؟ کیوں نہیں سنتے ہیں ان کے مواعظ، ان کے خطبات کیوں نہیں سنتے ہیں؟ بس جی ڈرامے دیکھیں گے، کرکٹ دیکھیں گے، اور جناب یہ سارا کچھ فیس بک کو 6 گھنٹے دیکھ لیں گے. تم کوئی دین کی کتاب پڑھ لو، سمجھ لو بھائی. ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے. اور اب کتابوں کی تو رہی نہیں، پی ڈی ایف کی وجہ سے جتنے پرنٹر ہیں وہ رو رہے ہیں کہ جی ان کی کتابوں کے اسٹاک لگے ہوئے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو ہماری کتاب دوستی کا حال ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہم لوگ نکمے ہو چکے، بگڑ چکے، ہم لوگ سدھرنا ہی نہیں چاہتے. یہ اسی ٹاپک کو 2-3 منٹ اور اضافی میں کھینچنا چاہوں گا. ایک اور یہ جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب علماء حق کا گروہ کسی کی بے ادبی کا نشاندہی کرتا ہے تو اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو کہ علماء کہلاتے ہیں اور معاشرے میں وہ بہت زیادہ مقبول اور شہرت یافتہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی بات کا اچھا مطلب نکالو. ہاں جی سارے بدھو ہیں سر، وہی سمجھدار ہیں، باقی کو تو سمجھ ہی نہیں. وہ تو عقل سے پیدل ہے، آتا ہی کچھ نہیں ہے. صرف انہی لوگوں کو آتا ہے، باقی تو کچھ نہیں جانتے. جب ان کی اپنی وہی بات مل جائے تو آئیں بائیں شائیں. میں دوسرے کی بات کے لیے جج بن جاتا ہوں، اپنی بات کے لیے وکیل بن جاتا ہوں. مزاج ہے. مجھ پر الزام نہ آئے، دوسرا جاتا ہے کہیں جائے. تو یہ تو آپ کا ماحول بنا ہوا ہے نا، اس کی بنیاد پہ بات نہیں ہوگی. دیکھیں جو شریعت کا حکم ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھو کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو. اب اس کی بات لیں گے، اس کے لیے ہمارے پاس ضابطہ کیا ہے؟ شریعت سنت. اس پہ پوری اترتی ہے صحیح ہے، نہیں پوری اترتی تو بھلے کسی کی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. شریعت و سنت کی روشنی میں ہوگی، صحیح بات ہوگی، مانیں گے. وہ نہیں ہے فلانے نے کہا ہے مانو، تو نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو شریعت و سنت کے ضابطے پہ اگر پوری نہیں اترتی ہے تو نہیں مانی جائے گی. اب مجھے یہ بتائیں، حضور غوث پاک کے پاس روشنی کا حالہ بن گیا، آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بہت خوش ہوں، جا میں نے تجھ کو نماز معاف کی. مان لیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. حضرت غوث پاک نے لاحول پڑھی فوراً کہ نماز نبی پاک کو معاف نہیں ہوئی، کسی کو نہیں معاف ہوئی. مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ضرور شیطانی دھوکہ. اس نے کہا ہاں جی تم نے پہچان لیا، میں شیطان ہوں، اور میں نے اس مرحلے سے سینکڑوں کو گمراہ کیا ہے. وہ دوسرے جو ہیں آج کل سمجھ لیتے ہیں ہم پتہ نہیں کچھ ہو گئے ہیں، گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، کوئی ایسا خیال کہ نہیں جی میں تو غلطی سے خالی ہوں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، دوسری دنیا ہے وہ غلط ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں نا، تو اب علماء کہلانے والوں کو جانبداری نہیں چاہیے. احقاق حق، جو حق ہے اس کو حق ثابت کریں، ابطال باطل، جو باطل ہے اس کو باطل ثابت کریں. اپنی دشمنی کی وجہ سے نہیں، شریعت و سنت کی روشنی میں بات. لیکن یہاں پر جو ہے وہ جی میرے تم نے چونکہ بڑے کو غلط کہہ دیا تو کافروں کا اور کیا معاملہ تھا؟ وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا مانتے آئے ان خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. لیکن ہم نے تو قرآن سنت کی بات، اگر ہمارے بڑے درست ہیں تو ہم ان کی تائید کریں گے. ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کرتے ہیں تائید. کیوں؟ ان سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ لیکن انہوں نے ہماری ترجمانی کی، صحیح عقائد کی ترجمانی کی. ہم ان کا نام لیتے ہیں. ایک شخص اپنے کسی بڑے کا لیتا ہے لیکن اس نے کی ہے غلطی،
اس غلطی کو نہیں مانتا، اس کو صحیح ثابت کرنے پہ لگا رہتا ہے، تو مجھے بتائیں وہ جو غلط کو غلط نہیں مان رہا تو کیا یہ غلطی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. تو پھر وہ اگر نہیں مانتا تو یہ ضد ہوگی، تعصب ہوگا، عناد ہوگا. قبر میں جانا ہے، وہاں پر تو آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکے گا نا اللہ کے سامنے. تو کوشش کریں حق بات کریں، اور حق کے معاملے میں ہمارے سامنے اسوہ حسینی موجود ہے. بے شک. امام علی مقام نے کر کے دکھایا، صحابہ کا کردار موجود ہے، اولیاء کا کردار موجود ہے، علماء حق کا کردار. تو کیونکہ حدیث شریف میں سب سے بہتر طبقہ بھی علماء، سب سے برا طبقہ بھی علماء. ایک علماء حق ہے، ایک علماء سو کہتے ہیں برے کو، وہ بھی ہے. لازمی بات ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس سے دنیا خالی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور وہ نظر بھی آتے ہیں آپ کے سامنے. شراب پینے والے بھی نظر آئے آپ کو، عورتوں کے ساتھ عیاشی کرنے والے بھی نظر آئے. اسی سوشل میڈیا کیا کچھ بھرا ہوا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جناب علماء، مفتی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو صحیح باتوں کو جھٹلا بھی رہے ہیں، ان کو پلانٹ کیا گیا ہے باقاعدہ. تو جو حق کو نہیں مانے گا وہ اپنی خرابی کرے گا. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. تو یہ تو اگر کوئی صحیح کو مانے گا اپنے بھلے کو، انکار کرے گا تو اپنے برے کو. فیصلہ تو شریعت پر ہوگا، اور وہ بدلا نہیں جا سکتا. قرآن نہیں بدلے گا، حدیث نہیں بدلے گا، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. بالکل. محمد علی صاحب، آپ نے بالوں میں سیاہ خضاب لگانے کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس سوال کا جواب دیا تھا. آپ ویڈیوز موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مسئلہ سیاہ خضاب والد صاحب کے بلا کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیجئے. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کبھی کبھار پی لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عادت نہ بنائے. اس پہ طبی آج کل کی میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینے سے نقصان نہیں ہوتا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گردوں کو، جوڑوں کو بہت نقصان ہوتا ہے. اور گھٹا گھٹ پانی بھی نہیں پینا چاہیے، پانی چوس کر گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو سائنس بھی مان رہی ہے. کبھی مجبوری ہوئی ہے کھڑے ہو کے پی لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ عادتاً ایسا نہ کرے. اور کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں بھی بتا دیجیے. اس میں بھی یہی ہوگا، کسی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ صاف ستھری، اس کو نہیں مل رہا ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ یہ کہ بیٹھ کے ہی کھائے. کھڑے ہو کے کھانا جانوروں کا طریقہ ہے. محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ مسواک کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس کا کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ لازمی کر دیتا. مسواک کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں، آپ کے دانت صاف رہتے ہیں اور منہ سے بو بھی نہیں آتی. ساتھ والے نمازی کو اور فرشتوں کو بو ناگوار نہ ہو، آپ کی وجہ سے ان کی نماز خراب نہ ہو. اور دانتوں کو صاف نہ رکھیں تو بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو دانت صاف رکھنے چاہیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ منہ میں آپ کے اگر بو ہوگی تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. تو مسواک کرنا سنت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اصل مقصد دانت صاف کرنا ہے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے. اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. یا پھر پیج ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ واٹس ایپ جو نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہے. آپ وہاں پر اپنے نام اور اپنے شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. جی میرے محترم، آپ نے آخری سوال کر لیا؟ آخری سوال، سوری یہ میں بھول گیا. محمد شفیع صاحب کا سوال کیا عورت کے لیے حجاب کرنا واجب کی حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب نکلا کریں تو اپنی چادر کا گھونگھٹ بنا لیا کریں، یعنی پورا چہرہ نظر نہ آئے. چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا ہو کہ آدھے سے زیادہ چھپا ہو تاکہ
وہ ستائی نہ جائیں، فلا یؤذین کا لفظ ہے، تو یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ آپ اپنی کتنی چیزوں کو ڈھکتے ہیں، کھلا رکھیں تو مکھیاں آئیں گی، کیڑے آئیں گے۔ جناب میں تو حیران ہوں، ہال میں جاؤ تو کرسیوں پہ کور ہے، کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی عورتیں جناب نیم اوریاں ہیں، عجیب ماحول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ عورت لفظ کے معنی چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ نے آپ کے بدن کو زینت دی ہے تو وہ کس پر ظاہر کرنی ہے، کس پر نہیں کرنی ہے، یہ پردہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آپ کو کیونکہ قرآن میں فلا یؤذین، آپ ستائی نہ جائیں، کتنا بچاتا ہے آپ کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، غیر مسلم ممالک میں مسلمان عورتیں لڑ رہی ہیں کہ ہمیں پردہ کرنے دو، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لڑ رہی ہیں کہ ہمیں پردے سے بچاؤ۔ کیا عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے سمجھنا چاہیے کہ جتنے احکام ہیں آپ کی عزت کے لیے ہیں، آپ کی شرافت کے لیے ہیں، آپ کے بھلائی کے لیے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، تو آپ ان کو سمجھیں۔ مسلمان عورتوں کو حجاب بھی کرنا چاہیے، نقاب بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جتنا کریں گے آپ کا فائدہ ہے، اس میں آپ کا نقصان نہیں، آپ کی عزت ہے۔ شروع میں وہ سوال آئے تھے تو میں نے کہا تھا میں آخر میں گفتگو کروں گا۔ ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کے پابند ہو جاتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں نا۔ مسلمان کے معنی سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ وہ واحد ہستی ہیں پوری کائنات میں، یونیورس میں، جن کی بارگاہ کے آداب خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائے ہیں، جس کو آپ پروٹوکول کہتے ہیں۔ نبی سے کیسے بات کرنی ہے، نبی کے پاس کیسے آنا ہے، میرے نبی کے بارے میں ان کو پکارنا کیسے ہے، یہ سب تعلیمات رب تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان، ان سے جب بات کرو تو تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ یہ نہیں کہ کلمہ بے ادبی کا ہو، نہیں، آواز بھی اونچی نہ ہو۔ کلمہ بے ادبی کا ہو تو ویسے ہی سب ختم، لیکن آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی، تمہارے اعمال کی پونجی کب ختم ہو گئی۔ یہ آداب کس نے سکھائے ہیں؟ رب تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے ایمان لاتے ہی پہلی چیز ہم پر کیا لازم ہوتی ہے؟ نبی کی تعظیم۔ اگر نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں تو ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ یعنی ان کی تعظیم کے معاملے میں معمولی سی بھی کوتاہی ناقابل معافی ہے، وہ کسی صورت گوارا نہیں کی جائے گی۔ مدینہ منورہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر، اس کا نام ہی مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، مدینۃ المنورہ۔ اس کے بہت سے نام ہیں، طیبہ اس کا نام ہے۔ پرانا اس کا نام اب پکارنے کی اجازت نہیں، کسی کے منہ سے نکل جائے تو وہ توبہ کرے اور 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے۔ یہ مدینہ کے بارے میں احکام۔ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کو خود حرم، یعنی اب وہاں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ احکام سمجھنے ہوں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرم بنا دیا۔ اب وہاں بہت سی چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں رہیں۔ ہم لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں وہاں، ہمارے نبی پاک اپنی حقیقی حیات کے ساتھ موجود ہیں، وہ نبی کا شہر ہے۔ اس کے بارے میں توہین کرنا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، صرف شہر مدینہ کے لیے کوئی غلط بات بولنا بھی ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، صرف کیونکہ وہ نبی کا شہر ہے، وہ نبی پاک کی بستی ہے۔ اس کے بارے میں کتنا ادب ہے
یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ احکام موجود ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ادب گاہست، عزت بخاری کا شعر جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام کے شروع میں لکھا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ ادب کی جگہ ہے، آسمان کے نیچے ہے مگر عرش سے زیادہ، عرش الہی سے زیادہ نازک، از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جا، نفس سانس کو کہتے ہیں گم کرنا، روک کے آنا، سانس بھی بغیر آواز کے لینا، ادب سے لینا، یہ کن کا کام تھا؟ حضرت جنید اور با یزید جیسی ہستیوں کا۔ ہم کہاں کس شمار قطار میں ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ زمین پر مدینہ منورہ کی عظمت کیا ہے اور اس کی شان کیا۔ قرآن کی آیتیں اور میں آپ کے سامنے احادیث پڑھوں تو ایک تفصیلی پوری تقریر ہو جائے گی۔ امیر مینائی کیا کہتے ہیں؟ روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے۔ اندازہ کریں، کہنے والے نے کہا لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ وہ ڈی چوک نہیں ہے اسلام آباد کا، وہ کوئی سڑک نہیں ہے، وہ کوئی مینار پاکستان کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہاں آپ نعرے لگائیں، وہاں آپ شور و غوغا کریں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ بنایا تھا کہ لوگ اپنی جوتیاں پٹکتے ہیں، نکلے ہیں نا مسجد کے دروازے سے، جوتی پھینکتے ہیں، اس کی آواز بھی ہوتی ہے جس زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ ہمیں کوئی خیال ہے یا نہیں؟ ترکوں نے جب تعمیر کی تھی مسجد نبوی کے لیے، ہتھوڑے کا کام وہ شہر سے باہر جا کے کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں کو جو طائف سے آئے ہوئے تھے مسجد میں صرف باتیں کرتے ہوئے سنا، فرمایا تمہاری آواز آ رہی ہے، تم اگر یہاں کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، یہاں آواز نہیں کی جاتی۔ یہ مدینہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں۔ اب مسئلہ آ گیا، سیاسی اختلاف ہے، آپ کو کوئی شخص پسند ہے یا نہیں ہے، کسی نے اکسایا ہے نکلو میرے لیے، میں نے آئین توڑا ہے پھر بھی میرے لیے نکلو، میں جو چاہوں کہوں بس میرا کہنا مانو، میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں، نکلو میرے لیے، احتجاج کرو اور ان لوگوں کے لیے مشکل کر دو، جہاں ہوں ان کا گھیراؤ کرو۔ یہ باتیں کسی نے کی ہیں نا، کلپ موجود ہے نا، اکسایا ہے نا۔ اب ان کو چونکہ خود ادب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ تو خود گیا تھا تو مدینے میں ننگے پاؤں گیا تھا، وہ ان کی اہلیہ لے گئی تھی ان کو، وہ تو کبھی مدینے میں اس طرح نہیں جاتے، اور ایک آدھ مرتبہ کسی حصے میں انہوں نے نہیں پہنا، باقی جوتوں سمیت بھی ان کی وہاں کی تصویریں موجود ہیں، لیکن ننگے سر گئے تھے نا۔ کس طرح بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کیا آداب تھے ان کے، کیا لہجہ اور کیا رویہ تھا ان کا۔ ہاں جی انہوں نے تو اسلامو فوبیا کے جناب بہت کیا ہے، کیا کیا ہے؟ نبی کے لیے انہوں نے ذلیل کا لفظ کہا معاذ اللہ، پاگل کا لفظ کہا نبی کے لیے معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کی انہوں نے برائی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کی، اور کتنی چیزیں ان کے زمانے میں نصاب میں کیا ہوتا رہا، ختم نبوت کے خلاف کیا ہوتا رہا۔ میں ساری تفصیل دوبارہ نہیں سنانا چاہتا آپ کو، ہمیں شخصیت کو نہیں بچانا، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں، نہ گزری حکومت سے نہ آئی حکومت سے، میں نبی کے غلام کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ کیا ہے کارکنوں کو سکھایا گیا ہے نا، آپ نے بھڑکایا نا اپنے لیے کہ میرے لیے یوں کرو، ان کو بتاتے ہیں کہ مدینہ میں نہیں، پاکستان میں کرو جو کرنا ہے۔ تم نے رمضان کا ادب نہیں کیا، تم نے یہاں پر امر بالمعروف کے نام پر امر بالمنکر کے جلسے کیے، اور لڑکیاں بھی آئیں، ناچی بھی، موسیقی بھی ہوئی رمضان میں۔ اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دین میں دخل دو گے، گستاخی بے ادبی کرو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا، پہلوں کا بھی اور جو اب کریں گے ان کا بھی۔ مدینہ منورہ میں جو کچھ کیا گیا ہے، نعرے لگائے گئے ہیں، بہت غلط۔ وہاں کوئی
سنی حضرات عقیدت محبت سے نعرہ رسالت لگا کر شور کریں، میں اس کو بھی ادب کے خلاف کہوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو درست کہوں گا، وہ نعرے اس طرح لگانے کی جگہ نہیں ہے. وہاں عقیدت محبت کے لیے ادب بھی چاہیے، اور کتنا ادب چاہیے میں نے آپ کو بتایا. وہاں تو سانس بھی آہستہ لینا ہے. لیکن اس کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک صاحب کے بھتیجے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہوا ہے جی وہ تو عوامی تاثر ہے، اور یہ جناب ہم ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو مسجد میں روکنے والے کے لیے بیان پڑھا ہے قرآن میں آپ نے؟ اب کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی تائید بہت اچھا ہوا ہے. تو جس نے یہ کیا، جس نے کروایا، جس نے ترغیب دی، جس نے شے دی، جو شامل ہوا، جس نے اس میں حصہ لیا، ان سب نے قہر الہی کو دعوت دی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے. نبی کے گستاخ، نبی کے شہر کے گستاخ کے لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اور پھر توبہ تو وہ کرتے ہیں نا جو غلطی سمجھیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں اس پر، ان کے تو کلپ آ رہے ہیں کہ نہیں جی جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ ہم ان کے ساتھ ایسا کریں گے. اور خود جو جس کی حکومت کے لیے یہ کر رہے ہیں اس نے کہا تھا ہم ان کے لیے یوں کر دیں گے، وہاں کر دیں گے. تو سنیں، مدینہ منورہ کا ادب نہ کرنا یہ تو یزید کا کام تھا. یزید نے کیا تھا، اس پلید نے توہین کی تھی مدینہ منورہ کی. آپ بھی اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی اسی گروہ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ یاد رہے با مصطفیٰ دیوان کیا کہا گیا ہے؟ با خدا دیوانہ او با مصطفیٰ ہوشیار باش. کعبے میں آپ دیوانے بنے ہوئے ہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں دیوانے نہیں، فرزانے بننا ہوگا، عقل مند، ہوش میں رہنا ہوگا. یہاں بے ادبی، معمولی سی کوتاہی بھی آپ کو برباد کر سکتی ہے. کون ہستیاں وہاں آرام فرمائے؟ وہ کس کا شہر؟ وہ مسجد کا اندرونی حصہ ہو یا بیرونی حصہ، وہ ادب کی جگہ ہے. اور جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. آپ بہت پھدک رہے تھے نا کہ نہیں جی سب میرے ساتھ ہیں. یہ آپ نے یہ حرکت کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور اب آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا. سوچ لیجئے، کیوں کہ آپ کے پاس صرف اپنی ذات ہے کہ جی آپ نہیں ہیں تو پاکستان نہیں ہے، باقی سب غلط ہیں، آپ ہی صحیح ہیں. وہ جتنے غلط ہیں سو ہیں، آپ بھی درست نہیں ہیں. اور ہمیں پاکستان بدنام ہوا. بلوچ شخص کے ساتھ آپ نے بلوچوں سے الگ لڑائی لے لی، آپ کے ایمانی تاثر کیا گیا. اور جو لوگ جو آج کل ایک تو سیلفی مصیبت ہو گئی ہے، ہر ایک کے پاس کیمرہ، سارے بنانے لگ جاتے ہیں. تماشا تھا کیا؟ نہیں معلوم کہ کون سی جگہ ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا شہر ہے، وہاں گناہ بخشوانے جاتے ہیں، اور آپ نے اتنی بری حرکت کی وہاں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. بہت صدمہ ہے، بہت رنجیدہ ہیں، بہت افسردہ ہیں. یہ معمولی بات نہیں، یہ ایک طرح سے مدینہ منورہ پر حملہ ہوا ہے. یہ ایمانی، اور پھر ہو سکتا ہے کوئی اور غیروں نے بھی اس کو اچھالا ہو اور کیا کیا ہو، لیکن آپ بھی مجرم ہیں. جتنے لوگوں نے یہ کیا، جو کسی کے لیے ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، آپ کے لیے ہو یا آپ نے کسی کے لیے کیا ہو، جو بھی کرے، یہ گستاخی ہے اور یہ بہت سنگین فعل ہے. اس کو ہلکا نہ لیجئے. اور عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی گناہ کی وجہ بتا کر اس کو کسی طرح جسٹیفائی کرنا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. توبہ کیجئے، معافی چاہیے. اس رمضان کے تقدس کو ہی پہچان لیتے، آپ تو مدینہ کے تقدس کو نہیں پہچانے. اللہ تعالی امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے. سچی بات ہے، ہم بہت ہی زیادہ اسی وجہ سے ہم پر بلائیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی مشکلات آ رہی ہیں، دنیا بھر میں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں مگر ہم واقعی مسلمان نہیں ہیں. ہمیں صحیح مسلمان بننا ہوگا. سوچئے گا، غور کیجئے گا. میں نے دعوت فکر دی ہے، اور میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی ادب کرتا ہوں، آقا ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے.
ان لوگوں نے جنہوں نے جان بوجھ کر اور جنہوں نے نادانستہ کیا ہے، سب کے سب توبہ کریں، ہو سکتا ہے معافی مل جائے۔ مگر قرآن نے کہہ دیا 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، محبوب کے گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، اقبال رضا صاحب، علی نورانی صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، فضا علی صاحبہ، سید ساجد صاحب، آصف علی صاحب، سحر خان صاحبہ، عنایت علی صاحب، نوید صاحب، کومل خان صاحبہ، نعیم اختر صاحب، بشیر کامران صاحب، ناصر خان صاحب، عبدالصمد صاحب، مہوش خان صاحبہ، عبداللہ عامر صاحب، محمد عاقب صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، محمد حسنین صاحب، فیضان صاحب، اشرف خان صاحب، عثمان علی صاحب، محمد عدنان صاحب، ندیم اختر صاحب، شاہ نواز صاحب، ام شہباز صاحبہ، ارم رضوان صاحبہ، نظام الدین صاحب، عمران ہاشم صاحب، منصور نورانی صاحب، محمد عمر صاحب، حسنین علی صاحب، محمد کاشف صاحب، محمد ایوب صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، خدیجہ انصاری صاحبہ، ساجد صاحب، امتیاز خطیب صاحب، مستقیم قریشی صاحب، عزیر عالم صاحب، ارم اویس صاحبہ، عذرا مغل صاحبہ، مدثر اقبال صاحب، فیروز احمد صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، انم صاحبہ، اکرام شریف صاحب، مسز اظہر صاحبہ، اورنگزیب علی صاحب، حماد صاحب، ماجد صاحب، ہارون صاحب، ارسلان احمد صاحب، روزینہ میاں نور صاحبہ، وقاص خان صاحب، ضمیر احمد صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، اظہر علی صاحب، محمد علی صاحب، حامد راجہ صاحب، عبد الحمید صاحب، زاہد ملک صاحب، ریاض حسین صاحب، رفاقت حسین صاحب، شوکت ملک صاحب، رشید صاحب، محمد بابر صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، ذیشان قریشی صاحب، اویس رضا صاحب، عفان قادری صاحب اور محمد شفیع صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ مجھ سے ذاتی طور پر کسی کو کوئی شکایت ہوئی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، میرے حوالے سے، میرے ارد گرد والوں کے حوالے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ عید آ رہی ہے، ایسی عید یوم انعام کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو بخشش ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے، سب کے لیے دعا گو، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کوشش کیجیے کہ یہ عید خوشیوں والی ہو، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ جامع مسجد گلزار حبیب میں عید کی نماز کا وقت ہمیشہ کے لیے فکس ہے، 9 بجے صبح۔ 8 بجے وہاں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، 9 بجے نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ٹائم فکس ہے عید الفطر کے لیے بھی، عید الاضحیٰ کے لیے بھی۔ تو جو لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے میں نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا، ایک صاحب نے، مزمل تھا نام، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی جو میڈیا ٹیم کو کیمرہ چاہیے وہ دلا دیں گے۔ ان کا پیغام آیا ہے کہ شاید وہ جو برطانیہ میں ان کے کوئی ہیں، انہوں نے وہ کیمرہ لے لیا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئی ہیں، اللہ کرے کہ وہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے دوسرے ہم سے تعاون کیا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں کو چاہیے عربی میں اور انگلش میں والد صاحب قبلہ حضرت خطیب اعظم مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی پہ کوئی پی ایچ ڈی عرب دنیا میں اور کوئی یورپ امریکہ میں کوئی کرے۔ مواد چاہیے ہوگا ہم فراہم کریں گے، لیکن خواہش ہے کہ وہاں کے کسی جامعہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی جائے۔ اس کے لیے بھی آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اور کوئی آپ کے مشورے ہوں تو بتائیے گا۔ انشاءاللہ عید کے بعد جمعرات پھر وہی آپ کی ہفتہ وار نشست ہوگی، وہ جاری رہے گی۔ میڈیا ٹیم کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔
اور گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔